بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم آپ کو لے کے چلیں گے پہاڑوں کی بلندیوں پہ. ویسے یہ کرنا آسان کام نہیں ہے لیکن یہ کام کر دکھا رہے ہیں ہمارے اپنے, اور اب تو متواتر ہی ہوتا جا رہا ہے. اور مزہ تب آتا ہے جب خواتین بھی جو ہیں سر کر جاتی ہیں. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہے K2 سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون کوپیما سمینا بیگ. اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ واجد اللہ نگری جو اس سے پہلے بھی ہمارے شو میں آ چکے ہیں, اور انہیں بھی ہم نے بڑا جو ہے وہ بیسٹ آف لک وش کیا تھا جب وہ K2 کے لیے جا رہے تھے, انہوں نے بھی کیا ہے. اور سمینا کے ساتھ مرزا علی بیگ ان کے بھائی بھی موجود ہیں جو کہ ماشاءاللہ سے خود بھی بڑے زبردست ماؤنٹینر. تو آپ سب کو ہم سلام کرتے ہیں, آپ سب کا بہت شکریہ آج نیا دن میں آنے کے لیے. اور جیسے کہ رسم ہے کہ جی لیڈیز فرسٹ, تو میں شروعات کرنا چاہوں گا سمینا سے. سمینا بہت بہت مبارک ہو بھائی. سب سے پہلے تو آپ کو یو آر دا فرسٹ لیڈی جنہوں نے جو ہے وہ K2 سر کیا ہے, تو کیسا فیل کر رہی ہیں؟ ہاؤ واز دا فیلنگ وہ ٹاپ پہ جا کے, ذرا ہمیں بیان کریں. جی سب سے پہلے السلام علیکم پورے پاکستان کو اور سما کے تمام ناظرین کو. یقیناً بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے مجھے, اور being first Pakistani woman hoisting my country's flag on the top of the second highest mountain, K2, you know, it's an honor for me. اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرنا, اپنے ملک کے خواتین کو ریپرزینٹ کرنا, بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی تھی مجھے. اور دوسرا یہ کہ 75th ہم جو ہے 75ویں ہم انڈیپینڈنس منا رہے ہیں, اور اس سال 75 سال ہو گئے. تو یہ پورا جو اوکیزن تھا اوبیسلی بہت بہت امپورٹنٹ تھا ہمارے لیے. اور 75ویں انڈیپینڈنس ڈے پہ پاکستان کا پرچم لے کے K2 کے چوٹی جو کہ ہمارے ملک میں ہے, اٹس سیکنڈ ہائیسٹ ماؤنٹین ان دی ورلڈ, تو بہت پراؤڈ فیل کر رہی ہوں میں. زبردست. اور میں جناب علی واجد اللہ بھائی سے بھی بات کروں گا. واجد بھائی آپ بتائیں, K2 کو سر آپ نے کیا اور کیسا آپ نے محسوس کیا؟ خاص طور پہ جب بھی ہم بات کریں گے K2 کی تو ایک ہمارے ذہن میں جو نام رہ جاتا ہے وہ سر ستپارہ کا رہ جاتا ہے. تو اس کے بعد سے مجھے لگ رہا ہے پاکستانی ماؤنٹینرز نے اس ماؤنٹین کو سر کرنے کے ایک اٹھان لی ہے کہ اب اس نے ایک ہمارے ماؤنٹینر کو نہیں کرنے دیا, تو اب ہمارے سارے ماؤنٹینر جو ہیں اب وہ K2 کریں گے. آپ کی کیسی فیلنگ ہے K2 کرنے کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جس میں آزادی آپ سب لوگوں کو میری طرف سے مبارک ہو. تو میں خالی مبارکبادیوں پہ ہی میرا خیال سے میرا ٹائم نکل جائے گا. سب سے پہلے میں سمینا کو, ہماری جو بہن ہے, ہماری گلی بلتستان کی جو فخر ہے, ان کو میں مبارکباد دینا چاہوں گا, کیونکہ ہم تقریباً ساتھ ہی تھے سیمنٹ پہ. میں ان سے کوئی آدھا دو ایک گھنٹے میں پیچھے تھا. تو ایک بہت ہی اچھا لگ رہا تھا کہ اس سال ہمارے جو خواتین ہیں, بلکہ ہمارے ملک کے جو خواتین ہیں وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں پاکستان کو. اور انتہائی خوشی ہوئی کہ سمینا نے ہمارے ساتھ اسی دن کلائمب کیا. تو اس کے علاوہ ایک اور خاتون نے جس کا ذکر کرنا بھی لازمی سمجھتا ہوں کہ نائلہ کیانی, انہوں نے بھی بہت ہمت کی. اسی دن انہوں نے بھی سبمٹ کیا, اور ریسنٹلی اس نے دوسرا پیک بھی کل سبمٹ کر کے واپس پہنچی. ان کو بھی میں مبارکبادی دینا چاہوں گا. یقیناً خوشی ہوتی ہے. ستپارہ کے لوگ بھی اس دفعہ 4 ستپارہ کے لوگ تھے. ہمارے بعد ایک نے کلائم کیا, ہمارے ساتھ 3 بندوں نے کلائم کیا. تو انتہائی خوشی ہوتی ہے. باقی اس کے ساتھ میں شاید آپ کا ٹائم زیادہ لے رہا ہوں کہ ایک بات کہنا بہت ہی ضروری میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ میں نے فرسٹ ٹائم میں K2 پہ گیا ہوں. میرے سے پہلے ہماری سسٹر جا چکی ہے, اس نے بھی دیکھا ہوگا, وہ بھی بتائے گی آپ کو کہ ہمارا جو K2 ہے بہت گندا ہوا ہے. میں نے فیصلہ کیا کہ ہر فورم پہ میں بات کرنے کی کوشش کروں گا. شاید میں کسی کو بلیم نہیں دیتا, میں نے کوشش کی اپنا کچرا ساتھ لے کے آنے کے لیے. تو لیکن وہاں کی جو حالت ہے بہت خراب ہے, دل خراب ہو جاتا ہے. تو کوئی سسٹم ہونا چاہیے. اگر واجد کلائم کر رہا ہے تو واجد کو بولڈ کیا جائے کہ اپنا کچرا آپ خود ساتھ لے کے آئیے. سر
یہ بہت اچھی آپ نے بات کی واجد بھائی, اور ہم آگے چل کے یقیناً اپنے پروگرامز میں ضرور کریں, کیونکہ ہم نے وہ دیکھا ہے ایک پورا ٹریفک جیم ہو جاتا ہے. ایوریسٹ کی بھی تصویریں دیکھی ہم نے اور K2 کی بھی دیکھی ہے, تو یہ آگے چل کے ضرور ہم اپنے شو کا حصہ بنائیں گے. اچھا جی, اب وہ کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, لیکن یہاں ہے ایک کامیاب عورت اور ان کے پیچھے ان کے بھائی ہیں مرزا علی بیگ. مرزا بھائی, آپ کو بھی بہت مبارک ہو کہ سمینہ نے یہ K2 پیک کیا ہے. آپ کی کیسی فیلنگ ہے کہ بہن نے اتنا زبردست شاندار کام کیا, خاص طور پہ آپ کی بہن پہلی پاکستانی خاتون ہے جنہوں نے کام کیا؟ سب سے پہلے فیصل بھائی آپ کو بہت شکریہ, اور تمام ناظرین سما کے کو میری طرف سے السلام علیکم اور جشن آزادی مبارک ہو. آپ کا بہت بہت شکریہ. یقیناً خوشی بے تحاشا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم نوازش ہے, کیونکہ سمینہ اس سے پہلے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے والی پہلی خاتون کوپیما بھی ہے, دنیا کے جو ہائیسٹ ماؤنٹین ہے. اس کے بعد پاکستان تو چھوڑ پوری دنیا کے جو ہائیسٹ ماؤنٹینس ہے اس پہ وہ پہلی خاتون بن گئی, پہلی پاکستانی بن گئی 7 سمٹس جو 7 کانٹیننٹس میں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی اور کرم نوازش ہوئی کہ K2 جیسے جو پاکستان کے ہائیسٹ ہے اور دنیا کے 2nd ہائیسٹ ہے اور دنیا کے سب سے خطرہ مطلب مشکل ترین پہاڑ ہے K2, اس کو سر کرنے میں کامیاب ہوئی. تو یقیناً ایک بھائی کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ اس کی بہن نے اس سے پہلے کیا, کیونکہ ماؤنٹ ایوریسٹ سمینہ کے بعد میں نے کی, 7 سمٹس میں نے سمینہ کے بعد کی. تو یہ ایک ایسی خوشی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا, کیونکہ نو ڈاؤٹ ہماری خواتین ہر شعبے میں اپنا بہترین کام کرتے ہیں, لیکن ماؤنٹینئرنگ کی شعبے میں ایک ان ٹریڈیشنل فیلڈ ہے. تو اس میں ایک بھائی سے پہلے ایک بہن کا سمٹ کرنا, اس کی کامیابی ہونا, یہ میرے لیے اور بہت سارے بھائیوں کے لیے ایک بہت ہی زبردست مثال بھی ہے اور خوشی کا مقام بھی ہے. بالکل, اور جو کمیونٹی ہماری بڑھتی جا رہی ہے سمینہ, یہ سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں, جو ہماری کمیونٹی بڑھتی جا رہی ہے, اس میں شہروز کاشف کا نام, اس میں سرباز خان کا نام, کچھ ہماری بہنیں جنہوں نے پاسو کونس کو سر کیا, یہ جو ہماری ایلپائن کمیونٹی ہے یہ انکریز ہوتی جا رہی ہے. کتنا اچھا لگتا ہے آپ کو کہ ہمارے نوجوانوں میں یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے؟ یقیناً بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی ماشاءاللہ ہمارے ملک میں بہت سارے ماؤنٹینئرز تھے, لیکن وہ انسنگ ہمارے ہیروز ہیں. ڈیفینیٹلی ان کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے, لیکن ابھی کیونکہ جس طرح سے ہماری جو ینگ جنریشن ہے, جس طرح سے وہ انٹرسٹ لے رہی ہے ماؤنٹینئرنگ کے اندر, یہ بہت زیادہ خوشی کی بات ہے. اور یقیناً جو ہماری بہنیں ہیں اسپیشلی, وہ آگے آ رہی ہے اس اسپورٹس میں, کیونکہ اس سے پہلے تو یہ ایک میل ڈومینیٹڈ اسپورٹس تھا ٹوٹلی, لیکن اب آہستہ آہستہ اس میں ہماری بہنیں آگے بڑھ رہی ہیں. اور اس میں ماشاءاللہ نائلہ, ان کو میں بہت زیادہ مبارکباد دینا چاہوں گی, کیونکہ K2 کے بعد انہوں نے گشابرم 1 سمٹ کی ہے. تو مجھے بہت فخر محسوس ہوتی ہے, کیونکہ کچھ سال پہلے I was the only one, but اب آہستہ آہستہ اپنی بہنوں کو اس فیلڈ میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کے مجھے پرسنلی بہت فخر محسوس ہوتی ہے. اور خوشی کی بات ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے ایڈونچر سپورٹس میں انٹرسٹ لے رہی ہے. اس میں پھر کاشف اور سرباز, ابھی سہیل, ماشاءاللہ سے یہ نام ہے, عبدالجوشی, اور بہت سارے نام ہیں, سب کا میں نام نہیں لے پاؤں گی. اور پھر ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے واجد تو اور بہت سارے نام ہیں جو کہ ماشاءاللہ سے بہت زبردست پرفارم کر رہے ہیں اور بہت اچھا نام کما رہے ہیں اپنے لیے اور ہمارے ملک کے لیے. اور تو یقیناً بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے مجھے, اور مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی ہمارے یوتھ آگے بڑھیں گے اسپورٹس میں اور پاکستان کا نام روشن کریں گے. یقیناً جیسا کہ آپ نے کہا کہ آگے بڑھیں گے, نام روشن کریں گے, لیکن اس کے لیے ہمارے پاس واجد بھائی آپ یہ بتائیے کہ کیا سچویشن کچھ بہتر ہوئی ہے جب ہم بات کرتے ہیں ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کی, جب ہم بات کرتے ہیں اس ایڈونچر سپورٹس کی تربیت کی, جب ہم بات کرتے ہیں اسپانسرز کی؟ یقیناً آپ کے سامنے جو میرے بھائی بیٹھے ہیں مرزا علی, میرے سے بہتر یہ آپ کو بتا سکتے ہیں انہوں نے کتنا محنت کیا, اور انہوں نے جو محنت کیا اس کا رزلٹ اس سال اس نے پورا ملک کو دیا. 7 بندے میرے بہن کے علاوہ
انہوں نے جو ان کے ٹرینڈ شدہ تھے وہ مطلب اسی کی آج K2 پہ ان لوگوں نے رزلٹ بھی دے دیا ہے. اس کے علاوہ میرے جیسے جو لوگ ہیں, میں نے 35 سال کی عمر میں نے یہ قدم رکھا, یہاں پہ میں آیا ہوں مطلب کرنے کے لیے. ظاہر سی بات ہے اس عمر میں انسان سیکھتا ہے, ان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہے. تو ڈیفینیٹلی یہی چیز ہوا اس سال. شمشال سے ہمارا ایک دوست تھا, بلکہ ہماری بہن کا کزن بھی لگتا تھا, ایک معمولی غلطی کی وجہ سے وہ اللہ کے پیارے ہو گئے. اس کے بعد شریف کی میں بات کر لوں گا, وہ بھی سیفٹی سے, ہم تو نہیں تھے وہاں پہ لیکن سیفٹی سے نکل گئے, وہ بھی اس کے ساتھ ہوا. تو ہمیں شدید ضرورت ہے ٹریننگز کی. تو اب تھک گئے ہیں, مطلب کسی کو کہ گورنمنٹ کو ہم بلیم دیتے ہیں, کسی اداروں کو ہم بلیم دیتے ہیں. تو میں پھر سے ہمارے جو سینئرز ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہم جیسے لوگوں کو مزید سکھائے. بے شک میں نے K2 کلائم کیا, میں اپنا آپ کو وہ ایک پروفیشنل کلائمر نہیں سمجھتا ہوں. مجھے مزید سیکھنا ہے, مزید مجھے کام کرنا ہے. تو ان سے جو ہمارے سینئرز ہیں جو ہمیں سکھاتے ہیں, ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہی ہمارے لیے کر سکتے ہیں. ادروائز گورنمنٹ کو کہہ کے اب تھک گئے ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ, ہم پاکستان کا جھنڈا لے کے جاتے ہیں اس لیے ہمارے لیے وہ ہمیں لفٹ نہیں کراتے ہیں. تو ہم ان کو کیا کہیں گے؟ پھر میں انہیں کو کہوں گا, اپنے سینئرز کو, یہی ہمیں سکھا سکتے ہیں, یہی ہم آگے لے جا سکتے ہیں. چلیے یہی سوال پھر میں مرزا بھائی آپ کے پاس لے کے آتا ہوں, کیونکہ آپ کی بڑی اس پہ کام بھی ہے. ہم کہاں موجود ہیں اس وقت جب ہم ٹریننگ کی بات کرتے ہیں؟ کیونکہ ستپارہ کے انتقال کے بعد آرمی کی طرف سے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا گیا اس کو ان کے نام پہ, لیکن اس کے بعد کیا مزید انسٹیٹیوٹس بنائے جا رہے ہیں؟ آپ کی اسٹیک ہولڈر سے, حکومت سے کوئی بات ہوتی ہے؟ آر دے انٹرسٹڈ ان ڈوئنگ اٹ؟ فیصل بھائی, واجد ماشاءاللہ بہت زبردست محنت کر رہے ہیں, اور اس طرح اور بھی بہت سارے ہمارے انڈیویجولز جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی اس طرح کوئی میکینزم نہیں ہے, حالانکہ ہمارے پاس ماؤنٹینئرنگ کے 2 آسپیکٹس ہے, ایک فزیکل ایکٹیویٹی اور ایکسپورٹس ہے, دوسرا یہاں پہ بہت زبردست اکنامک ایکٹیویٹیز ہوتی ہے. اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو روزگار کے مواقع میسر ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے بہت پروفیشنل ہونا ضروری ہے, اور اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے اس طرح کوئی سسٹم نہیں ہے پاکستان میں انفارچونیٹلی. میں اپنے آپ کو یا سسٹر کو اس میں خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ اپنے کلائمبنگ کے علاوہ ہماری چھوٹی کاوش ہے. پچھلے 12 سالوں میں 2010 سے ہم نے پاکستان یوتھ آؤٹریچ فاؤنڈیشن سٹارٹ کیا, اس کے ذریعے ہم نے ٹریننگ دینا شروع کیا. تو ہماری جو ٹرینیز ہے ان میں سے خواتین بھی ہے, اس میں میل بھی ہے. خواتین میں سے 6000 کی پیکس کیے, 7000 کی پیکس کیے ہیں, اور میلز میں جو ہے ہمارے اپنی ٹریننگ پروگرام سے جو نکلے ہیں, پچھلے سال کوئی 10 بندوں نے براڈ پیک سر کیا ایک ہی دن میں, رسیاں لگا کے سارا کام خود کر کے سمٹ پہ پہنچے. اس سال الحمدللہ ہماری ہی ٹریننگ سے جو لوگوں نے ہمارے کیمپ سے جو ٹریننگ کر کے نکلے, اس میں سے آل ٹوگیدر 8 بندوں نے اس سال سمٹ کیا K2 کو. تو اس میں رسی بھی انہوں نے لگایا لوور کیمپس میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو ایکسپیڈیشنز ہوتی ہے وہ صرف اور صرف ایک کلائم کے پرپز سے نہیں ہوتا, ایک پورا ایک ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے کہ گلیشیئر ٹریننگ, اس کے بعد جو ہے نا پیک کلائمبنگ, وہاں پہ جا کے کام کر کے اپنے لیے روزگار کے مواقع نکالے, ماؤنٹین گائیڈز بنے, ہائی آلٹیٹیوڈ ماؤنٹین گائیڈز بنے. تو ہمارے ملک میں تو موقع نہیں, لیکن ہم نے پچھلے 12 سال سے کسی کے سپورٹ کے بغیر ہم یہ کام کرتے آ رہے ہیں. جو انسٹیٹیوٹ کی بات کر رہے ہیں وہ میرے خیال میں آن گراؤنڈ نہیں ہے, وہ تو بتایا گیا بہت سارے لوگوں نے کہ ہم یہ بنائیں گے وہ بنائیں گے, لیکن وہ ہو نہیں پایا. آن گراؤنڈ کچھ بھی نہیں ہے, کوئی کچھ بھی نہیں ہے آج تک کوئی سسٹم. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے. آخر میں صرف شارٹلی مجھے یہ پہلے سمینہ آپ بتا دیں, نیکسٹ کون سا ایکسپیڈیشن پہ جا رہی ہیں؟ فیصل ابھی فی الحال کیونکہ میرا ایک ماننا ہے کہ میں ایک گول سیٹ کرتی ہوں, اس پہ میں کام کرتی ہوں, اس کو اچیو کرتی ہوں, پھر نیکسٹ گول سیٹ کرتی ہوں اپنا. تو ابھی فی الحال سوچ رہی ہوں میں کہ کس پیک پہ جاؤں. اوکے ٹھیک ہے, آپ سب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ پتہ چلے گا. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. واجد اللہ نگری, سمینہ بیگ, مرزا علی بیگ ہمارے ساتھ موجود تھے, اور یقیناً یہ وہ سارے نام ہیں جو ہمارا نام اتنا اونچا کر رہے ہیں کہ دنیا کی بلند ترین چوٹیوں کو سر کر کے اس پہ پاکستان کا پرچم لہرا رہے ہیں.